السلام علیکم۔ کہانی غرور کا انجام۔ ایک دور دراز گاؤں میں جاوید خان نامی ایک شخص رہتا تھا۔ جاوید خان ایک بڑا زمیندار تھا جس کے پاس زمینیں، نوکر، مال مویشی اور بے تحاشا دولت تھی۔ لوگ اسے عزت سے خان صاحب کہہ کر بلاتے تھے، مگر دولت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر غرور بھی پیدا ہو چکا تھا۔ جاوید خان کی عادت تھی کہ وہ غریبوں کو حقیر سمجھتا، ان پر چیختا چلاتا اور اپنی دولت کے دھونس دیتا۔ اس کے گاؤں میں ایک بوڑھا درزی رہتا تھا جس کا نام اللہ دتا تھا۔ اللہ دتا نہایت نیک دل، صابر اور عاجز انسان تھا جو دن رات محنت کر کے اپنا اور اپنے بیمار بیوی کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک دن جاوید خان اپنے قیمتی شیروانی کے مرمت کروانے اللہ دتا کے پاس آیا۔ جیسے ہی وہ بیٹھا اس نے کہا، بوڑھے دھیان سے سلائی کرنا، یہ شیروانی تمہارے 10 سال کی کمائی سے مہنگی ہے۔ اللہ دتا نے ہلکے سے مسکراہٹ سے جواب دیا، جناب کپڑا جتنا بھی قیمتی ہو پر زندگی کا دھاگا بہت نازک ہوتا ہے، غرور سے کھینچا جائے تو ٹوٹ ہی جاتا ہے۔ جاوید خان غصے میں آیا، چپ رہو، نصیحتیں مجھے نہ دو، کام کرو اور زبان بند رکھو۔ اللہ دتا خاموشی سے کام کرنے لگا۔ غرور کا نشہ اور انجام۔ وقت گزرتا گیا، جاوید خان کا غرور بڑھتا گیا۔ ایک دن اس نے گاؤں کے تمام غریب کسانوں کو اپنی زمینوں سے نکال دیا اور کہا، یہ زمین میری ہے، میں جسے چاہوں رہنے دوں، جسے چاہوں نکال دوں۔ لوگوں کی بد دعائیں جاوید خان کے پیچھے لگ گئی۔ چند مہینوں بعد اچانک شدید بارشیں ہوئیں، سیلاب آیا اور جاوید خان کی ساری زمینیں، فصلیں اور مال مویشی بہا لے گیا۔ اس کا عالی شان گھر زمین بوس ہو گیا۔ وہ جو کل تک پورے گاؤں پر حکومت کرتا تھا آج خالی ہاتھ رہ گیا۔ نوکر بھی چھوڑ گئے، دوست بھی دور ہو گئے۔ جب جاوید خان بھوکا پیاسا گلیوں میں پھرنے لگا تو اسے یاد آیا کہ اللہ دتا کا گھر قریب ہے۔ وہ شرمندگی سے اس کے دروازے پر آیا اور ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اللہ دتا باہر آیا۔ اس نے جاوید خان کو پہچان لیا، مگر اس کے لہجے میں کوئی غرور نہ تھا۔ جاوید خان نے روتے ہوئے کہا، میں تباہ ہو چکا ہوں، اللہ دتا میرے پاس کچھ نہیں بچا ہے، تمہاری مدد کی امید ہے۔ اللہ دتا نے اسے گلے سے لگایا اور کہا، خان صاحب یہ دنیا فانی ہے، غرور صرف خدا کو زیب دیتا ہے، انسان تو مٹی سے بنا ہے۔ آج سے میرے ساتھ رہیں، کام کریں، رزق دونوں کا بانٹ لیں گے۔ نتیجہ، جاوید خان نے اللہ دتا کے ساتھ چھوٹی سے درزی کے دکان پر کام شروع کیا۔ اس نے پہلی بار مزدوری کا مزہ چکھا، سچائی اور عاجزی سیکھی۔ اب وہ نہ صرف نیک دل بن چکا تھا، حالانکہ لوگوں کی دعائیں لینے لگا۔ کبھی وہ خود کو خدا سمجھتا تھا، اب وہ خدا کے آگے جھکنے لگا۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، مگر عاجزی اسے روشنی دکھاتی ہے۔ جس شاخ پر پھل آتا ہے وہ جھک جاتی ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو؟ پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید کہانیاں مل سکے۔